میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں بیٹا، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی، تو یہ اعتراضات کا بیان چل رہا تھا. 2 اعتراضات ہمارے اوپر وارد کیے گئے تھے مطلق اور مقید کے سلسلے میں. ان میں سے ایک اعتراض کا جواب شاید ہو گیا تھا نا، ہے نا بیٹا؟ سمجھ میں آ گئی تھی باتیں سب کو؟ جی ہاں جی، دوسرے اعتراض کا جواب پڑھنا ہے نا؟ جی حضرت. جی، دوسرا اعتراض کیا تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو قرآن پاک میں اس کے متعلق حکم جو آیا ہے، رب قدیر نے جو ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. بس اگر وہ 3 طلاق دے دے تو پھر اس کے بعد میں وہ اس کے اوپر حلال نہیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ شوہر سے کیا کر لے، نکاح کر لے. ٹھیک ہے؟ تو آیت کریمہ میں جو ہے صرف نکاح کرنے کا حکم آیا ہوا ہے، اور ایک خبر واحد ہے جس کو حاشیے میں بیان کیا گیا ہے. اس خبر واحد میں دخول کی قید لگا دی، جبکہ قرآن پاک میں آیت کریمہ تو مطلق ہے. تو جب مطلق کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے مقید کرنا جائز نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے مقید کر دیا؟ یہ اعتراض تھا. اس اعتراض کے بیٹا جواب مصنف نے 2 طرح سے دیے ہیں، 2 جوابات دیے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیے آیت کریمہ میں الفاظ پر آپ غور کریں گی، حتی تنکح زوجا غیرہ. 2 کلمات یہاں پر قابل غور ہیں، ایک ہے تنکح اور ایک ہے زوجن. زوج کا معنی ہوتا ہے شوہر، جوڑ. ظاہری سی بات ہے جب عقد ہوگا تبھی تو شوہر بنے گا نا. جب عقد نکاح ہوگا تبھی تو وہ زوج بنے گا، تبھی تو وہ جوڑ بنے گا، تبھی تو وہ شوہر بنے گا. عقد سے پہلے جو ہے زوج نہیں کہتے کسی کو بھی. زوج کے لیے کیا ہے؟ عقد ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ لفظ نکاح جو ہوتا ہے اس کے بھی 2 معنی آتے ہیں. ایک نکاح کا معنی ہوتا ہے عقد کے معنی پر محمول ہوتا ہے، عقد کرنا، ہے نا؟ عقد کرنا، عقد نکاح کرنا. اور ایک نکاح کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. سمجھ میں آتی ہے بیٹا بات؟ جبکہ کچھ کتابوں میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ احناف کے نزدیک نکاح کا جو لفظ ہے یہ جمع کے معنی میں حقیقت ہے اور عقد کے معنی میں مجاز. یعنی جمع کا جو معنی ہوتا ہے وہ لفظ نکاح کے اندر کیا ہے؟ حقیقی طور پر پایا جاتا ہے. تو گویا کہ لفظ نکاح حقیقت کے اندر، حقیقت کے معاملے میں معنی حقیقی کے طور پر جو ہے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ کیا کہتے ہیں عقد کے لیے یہ مجازن استعمال کیا جاتا ہے. اور شوافی وغیرہ کے نزدیک عقد کے معنی میں یہ حقیقت ہے اور جمع وغیرہ کے معنی میں اس کو مجازن استعمال کیا جاتا ہے. بات سمجھ رہے؟ اب جواب سمجھیے، جواب کا حاصل کیا ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر لفظ اپنے اندر جو ہے وسیع مفہوم کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حتی تنکح رجلا غیرہ. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ حتی تنکح رجلا غیرہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ یہاں تک کہ وہ اپنے علاوہ اس کے علاوہ کسی اور مرد سے کیا کرے، وہ نکاح کرے. بلکہ اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے وہ نکاح کرے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو ایک تو لفظ زوج اور دوسرا تنکیحہ، یہ دونوں اس بات کا یہاں پر افادہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ تنکیحہ سے عقد کو مراد لیں گے جیسا کہ بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر لفظ زوج لانے کا وہاں پر کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کوئی انسان، کوئی بھی عورت جو ہے اپنے شوہر سے شادی نہیں کرتی ہے. شادی جو کرتی ہے وہ کسی غیر مرد سے کرتی ہے. شادی کرنے کے بعد میں نہ وہ شوہر بنتا ہے، اپنے شوہر سے تو کوئی شادی نہیں کرتی. سن میری بیٹا بات. تو الفاظ کے
اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو ہم کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عقد کا جو معنی ہے، عقد نکاح کا جو معنی ہے، یہ تو خود لفظ زوج سے ثابت ہو جا رہا ہے، کیونکہ اس پہلے عقد نکاح ہوگا تبھی تو وہ زوج بنے گا، تبھی تو وہ شوہر بنے گا۔ تو لہذا عقد کا جو معنی ہے، عقد کا جو مفہوم ہے، وہ لفظ زوج سے ثابت ہو ہی جا رہا ہے۔ اب بچتا ہے معنی جمع کا، اور اگر نکاح سے بھی، تنکیحہ سے بھی اگر جو ہے عقد ہی کا معنی لے تو لازم آئے گا کہ آپ جو معنی زوج سے ثابت ہو چکا ہے وہی معنی آپ نکاح سے بھی لے رہے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے، قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کے یہ خلاف ہے۔ تو لہذا باریکی پر غور و فکر کیا جائے تو اب ماننا ہی پڑے گا کہ عقد کا جو معنی ہے وہ زوج سے مستفاد ہو گیا ہے، تو لہذا اب تنکیحہ کو ایک ہی معنی پر محمول کرنا پڑے گا، اور وہ معنی کیا ہے؟ جمع۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب تک وہ مرد اس عورت سے جمع نہیں کرے گا تب تک پہلا والا شوہر اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا بات؟ ہے نا؟ تو جواب کا حاصل کیا نکلا؟ جواب کا حاصل یہ نکلا کہ نکاح کا جو عقد کا جو معاملہ ہے یا معنی ہے، وہ معنی تو خود لفظ زوج سے مستفاد ہو جا رہا ہے، لفظ زوج سے وہ خود ہی ثابت ہو جا رہا ہے۔ تو لہذا جب لفظ زوج سے نکاح کا معنی، عقد کا معنی ثابت ہو گیا تو اب تنکیحہ سے جو ہے ہم جمع کے معنی کو مراد لیں گے، تاکہ تکرار معنی لازم نہ آئے، ہے نا؟ ہاں، اگر ہم نکاح سے، تنکیحہ سے مراد نکاح ہی کو لیں گے تو پھر لفظ زوج وہاں پر آنا بیکار ہو جائے گا، اس کا کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر یہ تحت تنکیحہ رجلا غیر اگر ہوتا آیت کریمہ میں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تب تو یہی کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ صرف نکاح کرنا ہے، عقد کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بیٹا بات؟ پہلا جواب سمجھ میں آیا؟ عبارت میں لا کہتے وہ اما قید الدخول فقد قال البعض ان النکاح فی النص حمل علی الوطی، کہتے ہیں اور رہا قید دخول، دخول کی قید کا جو اعتراض ہے، کہتے فقد قال البعض، تو بعض ائمہ نے فرمایا، بعض ہمارے اصحاب نے فرمایا، ان النکاح فی النص حمل علی الوطی، نص کے اندر نکاح جو ہے وہ وطی پر محمول ہے۔ آیت کریمہ میں جو تنکیحہ کا لفظ ہے، نکاح کا جو لفظ ہے، یہ وطی پر محمول ہے۔ کیوں وطی پر محمول ہے؟ کہتے اذ العقد مستفاد من لفظ الزوج، کہتے اس لیے کہ عقد جو ہے، عقد نکاح، یہ تو لفظ زوج سے مستفاد ہو ہی رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، کیونکہ زوج جو ہے شوہر ہی کو کہتے، زانی کو جو ہے زوج نہیں کہتے، کسی غیر مرد کو زوج نہیں کہتے، شوہر شوہر ہی کو کہیں گے نا۔ ہاں جی، تو وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ عقد کا جو لفظ ہے، عقد جو ہے، عقد کا یہ لفظ جو ہے لفظ زوج سے مستفاد ہو جا رہا ہے، تو جب لفظ زوج سے عقد کا معنی ثابت ہو گیا تو اب ہم تنکیحہ سے کیا ہے؟ جمع کا معنی کو مراد لے لیں گے، تو لہذا خبر واحد سے یہاں پر مقید کرنا لازم نہیں آ رہا۔ یہ پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی بعض اصحاب ہمارے فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے جس کو آپ خبر واحد کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت میں خبر واحد نہیں ہے، یہ مشہور حدیث ہے، یہ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور سے مطلق کو مقید کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو لہذا جب خبر مشہور ہے تو ایسی صورت میں اسی حدیث پاک سے جب ہم نے مقید کر دیا تو یہ تو جائز ہے، قرآن پاک کی آیت کو کیا کر سکتے ہیں؟ حدیث مشہور کے ذریعے سے مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے۔ تو اعتراض اس صورت میں ہو رہا تھا کہ یہ خبر واحد ہے، جبکہ خبر واحد ہے ہی نہیں، یہ خبر مشہور ہے۔ جب خبر مشہور ہے تو پھر اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں کہ وقال البعض، اور بعض حضرات نے فرمایا، بعض ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ قید الدخول ثبت بالخبر، دخول کی جو قید ہے یہ خبر سے ثابت ہوئی ہے، وجعلوه من المشاہر، اور اس خبر کو علماء نے مشاہیر میں سے فرمایا، یعنی مشہور، خبر مشہور میں سے اس کو بنایا ہے، یعنی یہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خبر مشہور ہے۔ کہتے فلا يلزمهم تقیید الکتاب بخبر الواحد، تو بس جب یہ خبر مشہور ہے تو خبر واحد کے ذریعے سے کتاب کو مقید کرنے کا جو اعتراض ہے وہ اعتراض بھی لازم نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپا جان لوگ؟ یہاں تک آپ کی بات پوری ہو گئی، مطلق اور مقید کی بحث بھی یہاں پر آ کر کے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی بیٹا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس رہنے دی، یہاں سے مشترک اور مؤول کی بحث شروع ہوگی جس کو انشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ نہیں سمجھا، مطلب اس میں کیا بول